دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی خاص کام کرے جس سے ساری دنیا اس کو جانے، جس کو ہم سپر ہیرو کہتے ہیں۔ تو مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے سوال کہ انسانیت کا سپر ہیرو کون ہے؟ کیونکہ ہر شخص اگر چاہتا ہے کہ میں سپر ہیرو بنوں تو وہ کیا بنے جس سے وہ انسانیت کا سپر ہیرو بن جائے اور سارے لوگ کہیں اور پوری دنیا میں اس کو لوگ جانتے ہوں۔ دیکھیے، میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس دنیا میں گریٹ بننے کے اور ایکسٹرا آرڈنری بننے کے دو راستے ہیں، اور دونوں کے دونوں راستے جو ہیں وہ اپوزٹ اینڈ سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی ایک ایسا کام کریں جو کہ ایک انوکھا کام ہو۔ مثلا جس نے پینسلین ایجاد کی وہ ساری زندگی کے لیے امر ہو گیا، کیونکہ اب وہ مریضوں کے علاج کے لیے جراثیم کش دوائی پینسلین ایجاد کرنے کے بعد اس نے اینٹی بائیوٹکس کی ایک پوری یعنی ایک سسٹم پورا بنا دیا جو کہ جراثیم کش دوائیاں تھیں ساری کی ساری۔ اسی طرح جو شخص کیٹو پہ چڑھا اور اس کے بعد اس کا سب دنیا جاننے لگی کہ یہ کیٹو پہ چڑھا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے چاند پر پہلا قدم رکھا۔ تو بڑا بننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ تیاری کر کے ایک کوئی لینڈ مارک اچیومنٹ حاصل کریں تو آپ دنیا میں مشہور ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ جتنے چانسز کسی شخص کے اوپر آسمانی بجلی گرنے کے ہیں اتنے ہی چانسز کسی عام آدمی کے پاس ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکے، بڑا سے بڑا کام کر سکے۔ لہٰذا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت اس بات سے محروم رہے گی کہ وہ تو ہیرو بن ہی نہیں سکتی، وہ تو کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہر شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے، اس کا ایک اور اینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی، میں اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں جب بہت چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب سرکاری ٹور پہ گئے فورٹ منرو، جو کہ یہاں ڈی جی خان کے پاس ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں مری کی طرح کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو وہاں ایک چھوٹی سی غار ہے جہاں لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ اس غار کی خاص بات یہ ہے کہ غار کے اندر پتہ نہیں پہاڑوں میں سے کیسے پانی رستا ہوا قطرہ قطرہ غار کے اندر گرتا ہے، اور جہاں وہ پانی گرتا ہے وہاں ایک پتھر بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد اس پانی کے قطرے کی وجہ سے وہ ایک خوبصورت پیالے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب کون سے قطرے نے اس بے ہنگم پتھر کو، بے ڈھبے پتھر کو ایک خوبصورت پیالے کی شکل دی ہے؟ یہ کوئی ایک قطرہ آپ نہیں چن سکتے، لیکن ان لاکھوں کروڑوں اربوں قطروں نے مل کر اس کو کارو کر دیا ہے اور اس کو ایک ماسٹر پیس شاہکار بنا دیا ہے، اس پتھر، بھدے پتھر کو۔ تو اسی طرح عظیم ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اچھے کام مسلسل کرتے رہیں۔ جس طرح وہ قطرہ ایک ایک کر کے گرتا رہا اور اس نے وہ ماسٹر پیس کریٹ کر دیا، اور کوئی اور فنکار وہ 2 گھنٹے میں یا 2 دن کے اندر وہ ماسٹر پیس کریٹ کر سکتا ہے، تو وہ دونوں ہی عظمت کے مسند کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اگر کسی کو موقع ملے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر سکتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ادروائز ہم میں سے ہر شخص اگر ساری زندگی چھوٹے 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 اچھے کام، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رینڈم ایکٹس آف کائنڈنیس، انڈسکریمنیٹ رینڈم ایکٹس آف کائنڈنس، یعنی بلا امتیاز لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹنے کا کام مسلسل کرتے جائیں، تو میری عمر میں آ کے 60 سال سی 70 سال یا اس سے زیادہ عمر میں آ کے اگر وہ سارے کے سارے مسلسل کام موجود ہوں گے تو آخر میں وہ اتنا ہی بڑا کام ہوگا جتنا بڑا کام ایک چاند پر قدم رکھنے والے نے کیا، یا کیٹو کو سر کرنے والے نے، یا پینسلین ایجاد کرنے والے نے۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص عظیم بن سکتا ہے، ہر شخص ہیرو بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے وقت کو سنبھالے اور اس وقت میں جتنا کائنڈ ہو کر، جتنا رحیم ہو کر وقت گزارنا سکتا ہے اتنا وقت گزارے۔